آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے یہ سورت مبارکہ مدنی ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو شہادتیں ہوئی اس میں سب سے بڑا جو مقابلہ تھا اور سب سے بڑا جو مسئلہ کھڑا ہوا وہ بیواؤں کا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے 70 جانباز احد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ 70 گھرانے، دوسرے لفظوں میں وہ اجڑے تھے، ان میں سے بہت ساری بیوائیں، یتیم بچے، تو ان کی کفالت کا، کیونکہ اس سے قبل دنیا کے رسم و رواج تو موجود تھے، اسلام میں ان کے متعلق ابھی تک کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو اس اعتبار سے اشد ضروری بات یہ تھی کہ اس کے متعلق کوئی کوئی قانون اللہ کی بارگاہ سے نازل ہو جس میں ان کی کفالت، ان کی دیکھ بھال اور ان کے جو معاشرتی رائٹس ہیں ان کے متعلق لوگوں کو آگاہی ہو سکے کہ کس کا کیا حق ہے، کیونکہ پہلی آسمانی کتابیں ویسے ہی ان کے اندر رد و بدل ہو گئی تھی۔ لوگوں کے اندر جہاں عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا تھا وہاں ان کے معاملات میں، اخلاق میں بھی بگاڑ تھا، اور یتیموں کو کوئی آسرا، کوئی سہارا، بلکہ ان کے مال کو ہڑپ کرنا، کھانا، یہ اپنے لیے حلال اور جائز سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ضروری تھا کہ ایک ایسا حتمی قانون نازل ہو، لوگوں کو بتا دیا جائے تاکہ معاشرے میں بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت کا اور ان کے رہن سہن کا ایک معقول بندوبست انتظام ہو سکے، نہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، نہ وہ کسی کے دستراس بن کر رہیں، بلکہ ایک اپنی پرسنل آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیم کی کفالت، اس کی دیکھ بھال، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اور دے دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال جو ان کا وراثت کے اندر حق بنتا ہے وہ ان کو دے دو، ادا کرو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور مت تبدیل کرو، الخبیث، گندی چیز کو، بالطیب، اچھی چیز کے عوض، اچھی چیز کے بدلے تبدیل نہ کرو۔ یعنی نگ پورے کرنے کے لیے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ بھئی اس کے 10 جانور بنتے ہیں تو انہوں 10 تو پورے دے چھڑے نے، دیتے کیڑے نے؟ بالکل نکمے، مریل، بیمار، تو 10 تو دے چھڑے جڑے دے بنتے سن، یا اس کی اتنی زمین بنتی تھی تو اس کو دے تو دی ہے اتنے مرلے، دی کہاں پر ہے جتھے نہ کوئی راہ لگتا ہے، نہ کوئی آن ہے، نہ کوئی جان ہے، تو جڑی کمرشل پلاٹ سن وہ سارے اپنے کھاتے پوا لینے۔ یہ جو صورتحال ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور مت تبدیل کرو، بدلو، الخبیث، گندی چیز کو، بری چیز کو، بالطیب، اچھی چیز کے عوض۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، اِلَىٰ اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ یتیم کا جو حق رائٹ ہے اس کو بالکل الگ کر کے اس کو جو ہے دے دو،
اور اس کی نگہبانی کرنی ہے تو اس کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا، اس کا الگ سے مکمل حساب کتاب رکھنا ہے۔ انہو بے شک یقیناً کانا ہے یہ حوباً کبیرہ بہت بڑا گناہ، یعنی یتیم کے مال کو اپنے ساتھ مکس کرنا، خلط ملط کر کے کھانا، اور اسی طرح سے اس کے مال میں سے اچھی چیز خود رکھ لینا، بری چیز جو ہے وہ اس کو دینا، نکمی چیز ردی چیز اس کو دینا، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ اور یتیموں کو دے دو، اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ اور مت تبدیل کرو، مت بدلو، الخبیث بری چیز کو، گندی چیز کو، بالطیب اچھی چیز کے عوض، وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھاؤ، اموالہم ان کے مال، اِلیٰ اموالکم اپنے مالوں سے ملا کر، انہو بے شک کانا حوباً کبیرا بے شک یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اس طرح مال کو کھانا اور اسپیشلی یتیموں کے مال کو کھانے کی مذمت فرمائی ہے، ہر دور کے اندر، ہر شریعت کے اندر۔ محترم بھائیو، یہاں پر جو آج ابتدائی حکم جسے ہم پڑھ رہے ہیں یتیموں کی کفالت اور یتیموں کے مال اور ان کے حق کے حوالے سے، یہ ابتدائی حکم ہے۔ آگے چل کر اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت مزید چینجنگ بھی ہے، لیکن ابتدائی حکم اس بات یعنی روکنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، جیسے کوئی چیز خطرہ ہوتا ہے کہیں پر تو وہاں ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ خبردار آگے خطرہ ہے، لکھا ہوتا ہے نا۔ اب وہاں پر ایک دفعہ بندے کو روک دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر بعض اوقات اگر سائیڈ سے ہو کر گزرنا، اس خطرے کو بائی پاس کرنا، پھر اس کی طرف ایرو لگا دیے جاتے ہیں، نشان لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ اس سائیڈ سے ہو کر گزر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ابتدائی حکم دیا تو وہ بالکل اس بورڈ کی مانند جو کسی بھی خطرناک جگہ پر لگا دیا جاتا ہے کہ خبردار آگے کیا ہے، خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار یتیموں کا مال اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کو الگ کرنا ہے، اس کا حساب کتاب بھی الگ ہونا چاہیے، اپنے مالوں کے ساتھ اس کو ملا بھی نہیں سکتے۔ ایسا جو کرے گا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے، لہٰذا ایسا کرنا ہی نہیں ہے۔ اب یتیموں کا مال، اس میں عموماً ہوتا کیا تھا کہ بچوں کے والد صاحب فوت ہو گئے یا والدہ فوت ہوگی، اس کی جو وراثت ہے اس وراثت کو عمومی طور پر چچا تایا جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوتے تھے وہ آپس میں بانٹ چونٹ لیتے، اور بچوں کو چونکہ وہ پہلے ہی نہ سمجھ ہوتے، اوپر سے باپ کی جدائی کا صدمہ، پریشانی ان کو، اور وہ اس لائق نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی چیز کی حفاظت کر سکیں یا اپنا حق کسی سے مانگ سکیں۔ اور اکثر آپ بھی دیکھیں تو ہمارے ماحول معاشرے کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ جو بیوہ ہوتی ہے اس کو بھی گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی 2-4 مہینے، 5 مہینے، سال، 2 سال یہ تو گزارا کرنے دیا جائے، اور وہ بھی بالکل اتنا اس کو تنگ کر دیا جائے، اینا سوڑا کر چھڑنا کہ وہ آپ ہی آکھے بھی اتنے میرا گزارا نہیں، میں میکے ٹر چلی ہوں۔ یعنی یہ صورتحال ہر ماحول معاشرے کے اندر رہی ہے۔ اس دور میں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پڑھا لکھا دور ہے، بڑے جناب لوگوں کے پاس یعنی علم بڑا آ گیا ہے، لوگ جو خواندگی ہے وہ بڑی اس کا معیار بڑا اپ ہو گیا ہے۔ محترم بھائیو، اس دور کے اندر بھی یہ حالات چل رہے ہیں، اور زیادہ دور کی بات نہیں میں کرتا، یہ کل کی بات کرتا ہوں۔ کل اس طرح کا ایک کیس 2 خواتین میرے پاس اسی حوالے سے آئیں کہ ہمیں گھر سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ چھوٹا ایک بچہ ہے، میرے خیال میں 2 سال کا بچہ ہے، وہ ساتھ لیے، پھر یہ بیچاری بیوہ ہے، اب خامد فوت ہو گیا ہے، یہ کرونا کی اس میں زد میں آ گیا تھا۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور گھر والے وہ سنگ دلی کا اتنا سخت مظاہرہ کرتے ہیں کہ بھائی فوت ہو گیا ہے
اور یا اپنا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے تو سنگ دلی کا یہ عالم ہے کہ اس کے بیوی بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں، بلکہ اس کو اتنا تنگ کرنا، اس کو اتنا ستانا کہ وہ خود ہی اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے، اور پھر عدالتوں کے دھکے، اور حالانکہ اس کو تو پورا پروٹوکول دینا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یتیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار بات فرمائی ہے، فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، یہ دو جو انگلیاں جیسے قریب ہیں ایسے ہی۔ یہ تو بشارتیں تھیں، ہم نے وہ بشارتیں نہیں لی بلکہ اپنے لیے ظلم اور آخرت کی تباہی اور بربادی خریدنے کا یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ کے، دنیا کے پیچھے پڑ کے۔ اور آپ دیکھ لیں کتنے جو ہے یتیموں کے سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کیا خیال ہے، وہ سارے یتیم بالکل مسکین تھے، ان کے ماں باپ کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ سارے ہمارے علاقے میں مطلب ہے دائیں بائیں دیکھ لیں تو یہاں برنالہ کے بہت سارے بچے وہ یتیموں کے سینٹر میں، جی کہ کسی کیئر سینٹر میں، اسی طرح سے جماعت اسلامی کا ایک وہ آغوش سینٹر، یعنی اس کے اندر پرورش پا رہے ہیں، وہاں جا کر پڑھ رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ احباب کہ یہ جو 40 50 60 70 بچے ہمارے اس علاقے کے کسی آغوش سینٹر کے اندر پل بڑھ رہے ہیں، ان کے والدین کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے ان کے لیے؟ آخر وہ اس ماحول معاشرے میں رہتے تھے، ہمارے بھائی بند تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، ان کی کوئی زمین نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی مکان نہیں، ان کا سب کچھ تھا۔ یہ ہمارے معاشرے کے لوگوں نے ان کے والدین کے جانے کے بعد ان کے اوپر ظلم ڈھایا ہے اور ان کو دیس نکالا دیا ہے۔ اور اگر یہ جماعتیں اور یہ لوگ نہ ہوتے جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کام کرنے والے ہیں تو وہ بچے بیچارے روڈوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے۔ یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے پروٹیکٹ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کو دو، خود دو، ان کو نہیں سمجھ تب بھی ان کو بلا کر دو، ان کو بتاؤ بیٹا آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پلانا۔ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب اتنی پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں، اتنا مال چھوڑ کر گئے ہیں، اتنا بینک بیلنس، ہم تو چھپاتے ہیں اس کو، کھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے بلکہ 80 دیندے رہے انہوں نے جتنے رہے نے۔ ہاں جی، یہ وڈا خیر خاص ہی جڑا پیو نوں بھی کھواندا رہا، اگوں بچیاں دے منہ چوں لقمہ چھینن لگا، یہ وڈا خیر خواہ اسی انہوں کھلاندے رہے ہیں، وہ ساڈا کاروبار سی، مطلب وہ ساڈے یعنی اتنا بڑا خیر خواہ بن رہا ہے، بچوں کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے منہ سے لقمہ چھین رہا ہے اور لوگوں کے اندر باور کرا رہا ہے، اور جناب جو کچھ بھی کر کے دیتا ہے ایسا کر کے دیتا سی انہوں، وہ دے کولوں کہ سی تکو مطلب ہے یہ اس کی حالت ہے۔ تو بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو دو، مراد کیا ہے؟ یہ جو صیغہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کو دو، یہ صیغہ ہے، اس کے اندر یہ راز موجود ہے کہ بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو کیا پتا ہے ہمارے والد صاحب کے پاس کیا کچھ تھا، وہ کتنی پراپرٹی کا مالک تھا، اس کا کتنا بینک بیلنس ہے، اس کو تو اکاؤنٹ کا نہیں پتا ہوگا، اس کو تو پاسورڈوں کا نہیں پتا ہوگا، کچھ بھی نہیں پتا ہوگا اس کو۔ تو ان کو بلا کر حساب کتاب کر کے دو، اور نفس کے اندر یہ بات ہرگز نہ آنے پائے کہ اس کی اچھی چیز یہ تو شاید ضائع کر دے گا، یہ اس کے ابھی کیا کام آنی ہے، چلو یہ اچھی چیز ہم رکھ لیتے ہیں، اچھے ماڈل کا جو ہے اس کی گاڑی، اچھی حالت کی گاڑی وہ ہم رکھ لیتے ہیں، جو کارنر کا پلاٹ ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں، جو کمرشل پلاٹ ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں، باقی نگ پورے کرنے کے لیے، گنتی پوری کرنے کے لیے اس کو باقی دے دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا، اس کو پورا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کو دینا ہے، خود دینا ہے، بلا کر دینا ہے، حساب کتاب کر کے دینا ہے، یعنی یہ فورس کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں۔ یہاں پر خود دینے کی بات تو کیا، وہ عدالتوں میں جب پہنچ جاتے ہیں تب بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں، پھر کہتے ہیں جناب ہمارے اوپر پریشانیاں بڑی ہیں، مصیبتیں بڑی ہیں۔ بھئی جب دوسروں کے لیے مصیبتیں کھڑی کریں گے تو پھر ہمارے لیے بھی مصیبتیں ہوں گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی نہیں کھانا، الگ حساب کتاب رکھیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ان کا حساب کتاب کیا رکھیں، بالکل الگ رکھیں، ان پٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، ہر چیز بالکل کیا ہو، الگ الگ ہو، تاکہ کل کو ایک لقمہ حرام بھی ہمارے اوپر ثابت نہ ہو سکے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، جو بھی ایسا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑا گناہ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بڑا گناہ کہے
کیا خیال ہے اس کی کتنی شدت ہوگی، کتنا اس کا محترم بھائیو اس کے اوپر جو ہے گناہ مرن ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے کہ ان کے لیے بہتری کا سوچنا ہی اچھی بات ہے۔ اصلاح لہم خیر، ان کی درستگی کا، بہتری کا، ان کی اچھی طرح پروان چلانے کا، یہی سوچتے رہنا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا، یہ ہے بہتر۔ اصلاح لہم خیر، تو یہ محترم بھائیو اس کے لیے بہتری سوچنا۔ اور آگے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ساتھ ملا لو، یعنی تو یہ ایک الگ ٹرم ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ بہرحال پہلی جو چیز ابتدائی جو حکم ہے، خبردار بورڈ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، کیونکہ قریب جانے سے بندے کے اندر حرص آ سکتی ہے، اس کے مال کی طرف دیکھے گا تو اس کا اچھا مال ہو سکتا ہے، اس کے اوپر اپنا دل آ جائے کہ چلو یہ میں رکھ لوں، تو اس طرح سے وہ مرتکب ہوگا ایک بہت بڑے گناہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی آزمائش آئی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم اور اس میں اجر کی نیت اور ثواب کی نیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو جو بات سمجھ آئے تو پوچھیے۔